لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عید میلاد النبی کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے میں عاشقان رسول کثرت سے جشن ولادت مناتے ہیں، جشن ولادت کرتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے ولادت کی دھومیں مچاتے ہوئے اپنے اپنے انداز میں خوشیاں منانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنے چینل کے ذریعے اپنے ناظرین تک آقا کریم علیہ السلام کے ولادت کی کچھ خاص باتیں روزانہ صبح پہنچانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ایک موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ولادت مبارک اور عجائب ولادت۔ حضور کی ولادت اور حضور کی ولادت کے عجائبات جو تھے، عجوبے جو تھے، آج انشاءاللہ اس کلپ میں ہم آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ خیال رہے کہ جس کتاب سے ہم پیش کر رہے ہیں وہ کتاب ہے الروض الفائق، جو علامہ مبلغ اسلام شعیب حریفش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے۔ اس مبارک کتاب سے آپ کو ولادت مبارک اور عجائب ولادت پر کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، جب تک آپ علیہ السلام میرے پیٹ میں، میرے شکم میں تشریف فرما رہے، میں نے کبھی درد و الم، تکلیف، بوجھ یا پیٹ میں مروڑ محسوس نہیں کیا۔ عام عورتیں جو تکلیف حمل کے دوران محسوس کرتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کو ایسی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ حمل ٹھہرنے کے کامل یعنی پورے 9 مہینے کے بعد آپ علیہ السلام کے ولادت باسعادت ہوئی۔ جب وقت ولادت قریب آیا تو عام عورتوں کی طرح مجھ پر بھی گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میرے خاندان والے میری اس کیفیت سے واقف نہ تھے۔ پیدائش کے درد کے تعلق سے حضرت آمنہ کے خاندان والوں کو کوئی خبر نہ تھی کہ ان کو پیدائش کا درد شروع ہوا ہے۔ سیدہ آمنہ کہتی کہ میں گھر میں اکیلے تھی۔ حضرت سیدنا عبد المطلب طواف خانہ کعبہ میں مشغول تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے دادا سیدہ آمنہ کے سسر یہ طواف کعبہ میں مشغول تھے، لہٰذا میں نے دست طلب یعنی دعا کی ہاتھ اس ذات کے سامنے دراز کر دیا، اٹھا دیا جس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میری غم گسار بہن فرعون کی بیوی حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئی ہیں۔ غور کیجئے، آپ غور کیجئے، فرعون کی بیوی سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی ہیں۔ سیدہ آسیہ فرعون کے زمانے میں تھی اور یہ نکاح تو کیا تھا فرعون نے ان کے ساتھ، فرعون کی بیوی تھی یہ، لیکن نامرد ہونے کی وجہ سے فرعون نے ان سے کوئی معاملہ ان کا نہیں ہوا تھا۔ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تشریف لائی ہیں۔ پھر حضرت آمنہ کہتی ہیں، پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے سارا مکان روشن ہو گیا، سارا مکان روشن ہو گیا۔ یہ حضرت سیدتنا مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پھر میں نے 14ویں کے چاند جیسے چمکتے دمکتے چہرے دیکھے، یہ جنتی حوروں کا قافلہ تھا۔ حضرت آسیہ تشریف لائی ہیں، حضرت مریم بنت عمران تشریف لائی ہیں۔ اور پھر جب درد ذہ کی تکلیف زیادہ ہوئی، پیدائش کی تکلیف زیادہ ہوئی، تو میں نے ان خواتین سے جو تشریف لائی تھی ان سے ٹیک لگا لی۔ پھر عالم الغیب والشہادہ عز وجل اللہ کریم نے مجھ پر ولادت یعنی پیدائش آسان فرما دی اور میرے پیٹ سے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب آقا کریم پیدا ہوئے تو عالم یہ تھا کہ آپ ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے ٹکٹکی باندھ کر کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام پر شفقت فرمانے لگیں۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلدی جلدی حاضر ہو گئیں۔ حوروں نے آقا کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے بوسے لیے۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی کاشانہ اقدس میں حضور کی بارگاہ میں حضور کے گھر میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سیدنا میکائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ پھر فرشتے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نگاہوں سے اوجھل لے گئے۔
آقا کو فرشتوں نے نگاہوں سے اوجھل ہو کر لے گئے کہیں پر، اور آپ علیہ السلام کو ساری کائنات کا سیر کرانے لگے۔ تمام جنتی نہروں کو آپ علیہ السلام کے غسل فرمانے سے ان نہروں کو فیضیاب کیا گیا، اور آپ علیہ السلام کا اسم گرامی، آپ کا نام جنتی درختوں کے پتوں پر لکھ دیا گیا۔ پھر لمحہ بھر میں آپ علیہ السلام کو واپس بھی لے آئے، یعنی سارے آسمانوں کا سیر، ساری کائنات کا سیر، ساری جنتوں کا سیر، جنتی نہروں میں غسل، یہ سارا کچھ بھی ہو گیا، اور تھوڑے ہی وقت میں پھر آقا کریم علیہ السلام کو واپس سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی تشریف لے آئے، اور آپ علیہ السلام کو ساری کائنات پر فضیلت دی گئی۔ حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سرما لگانا چاہا۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، انہوں نے چاہا کہ نبی کریم کو سرما لگاؤں، تو دیکھا کہ آپ کی چشمان کرم میں اچھی طرح سرما لگا ہوا تھا، الحمدللہ اچھی پیدائشی طور پر اچھی طرح سرما لگا ہوا تھا۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام کی ناف مبارک، جو بچے کے ناف رہتے ہیں، اس کو کاٹنا چاہیے، تو حضرت مریم دیکھتی ہیں کہ وہ پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی، اور اس سے اضافی حصہ، یعنی جو کاٹنے والا حصہ ہے، وہ پہلے سے ہی الگ ہو چکا تھا۔ پھر حور عین، یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حور نے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف خوشبوئیں لگائیں۔ اس کے بعد 3 فرشتے آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس کی جانب جلدی جلدی بڑھے۔ ایک کے پاس سرخ سونے کا تھال تھا، دوسرے کے پاس موتیوں سے بنا ہوا جگ، اور تیسرے کے پاس سبز ریشمی رومال تھا۔ انہوں نے حبیب خدا عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو جگ کے پانی سے دھویا، پھر چوغے سے ختم نبوت اور تصدیق کی مہر نکالی، جو انتہائی روشن اور چمکدار تھی، اور اس مہربان نبی علیہ السلام کی پشت مبارک پر وہ مہر لگا دی۔ پس یوں آپ علیہ السلام پر سعادت و توفیق کی تکمیل ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا، مقرب فرشتوں سے پہلے دنیا میں سے کسی کو محبوب کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ بلائیں۔ حضرت آمنہ کو حکم ہوا کہ اب اللہ کے آخری حبیب کے دیدار اللہ کریم کے تمام مقرب فرشتے کریں گے، اور جب تک فرشتے دیدار نہ کر لیں تب تک کسی کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے نہ بلائیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت پر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اور کرسی بھی خوشی سے اترانے لگی، اور جنوں کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، بے شک ہمیں اپنے راستے میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا ہے، اور فرشتے انتہائی خوشی و رعب سے تسبیح خوانی کرنے لگے، ہوائیں جھوم جھوم کر چلنے لگیں، اور انہوں نے بادلوں کو ظاہر کر دیا، باغات میں ٹہنیاں جھکنے لگیں، اور کائنات کے گوشے گوشے سے، کونے کونے سے اہلاً و سہلاً مرحبا کی صدائیں آنے لگیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی فیروز بختیوں کے ستارے کائنات میں ظاہر فرمائے، تو کائنات روشن ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کی جود و عطا کی بجلیوں کو چمکایا تو وہ چمکنے دمکنے لگی، اور رسالت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاند نما دلائل کے انوار کو پھیلایا تو وہ خوب جگمگانے لگے، اور کفار کی امیدوں کو ختم کر دیا۔ پس وہ خاک میں مل گئیں، اور آپ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرما کر کفار بادشاہوں کو ذلت و رسوائی سے دوچار کیا۔ پس آپ علیہ السلام کے روب و دبدبے سے ان کے سر پست ہو گئے، اور انہیں گردنیں جھکانی پڑیں۔ آپ علیہ السلام کے تشریف آوری سے انسانیت مانوس ہو گئی، اور اس نے رفعت و بلندی پالی۔ جن چوری چھپے سننے سے روک دیے گئے، آسمانی فرشتے رکوع سجود کرنے لگے۔ حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حسین و جمیل حبیب خدا علیہ السلام کو جنم دے کر کامیابی و کامرانی کے مقام پر فائز ہو گئیں، اور حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دانش مند خاتون آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے سے مشرف ہوئیں، اور کائنات بھر میں مداحین یعنی تعریف کرنے والوں کی زبانیں شکر ادا کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی تعریف و توصیف میں مگن ہو گئیں۔
الحمدللہ یہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت، پیدائش اور حضور کی پیدائش کے کچھ عجائبات جو تھے جو ہم نے آپ کو پیش کیا، یہ ہم نے آپ کو پیش کیا ہے۔ علامہ مبلغ اسلام شعیب حریفش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروض الفائق سے، جو مکتبۃ المدینہ نے دعوت اسلامی نے اس کو شائع کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔